آج صرف غامدی صاحب انکار حدیث کا فلسفہ معاشرے میں نہیں پھیلا رہے، انکار دین کا فلسفہ منکرین حدیث کی 38 سے زائد قسمیں، آج پاکستان کے اندر 38 سے زائد قسمیں منکرین حدیث کی موجود ہیں۔ ہر ایک کا اپنا فلسفہ، ہر ایک نے اپنا مغالطہ ڈالا ہوا۔ اور میرے بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گواہ بنا کر کہیں؟ آپ کو یہ بات تو خطباء نے، علماء نے بتا دی کہ اللہ کے رسول نے ایک خطبے میں کہا تھا، صحابہ کو گواہ بنایا تھا کہ کیا میں نے آپ کو دین پورا پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا تھا بے شک آپ نے دین پورا پہنچا دیا۔ رسول اللہ پورے دین کی بات کر رہے ہیں، دین پورا پہنچا دیا، لیکن اگلی بات جو صحابہ نے کہی اس کا ابلاغ نہیں کیا جاتا۔ صحابہ نے جواب میں یہ بات کہہ دی تھی، اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے دین پورے کا پورا پہنچا دیا ہے تو آپ بھی گواہ رہیے، آپ کے صحابہ نے پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کر کے دکھا دیے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دین وہ ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہوا، اور رسول اللہ کی زندگی کے اندر صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن کا نعرہ لگانے والے اور صرف قرآن میں سارے احکامات کا دعویٰ کرنے والے منکرین حدیث اور غامدی صاحب صرف قرآن کی اس آیت کا جواب دے دیں۔ آپ نے یہ آیت یاد رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ۔ آپ ساتھ پڑھئے، فی کتاب اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے 12 ہیں۔ کہاں پہ؟ فی کتاب اللہ۔ اگر کتاب اللہ سے مراد خالی قرآن ہے، کوئی منکر حدیث اٹھے، آپ اس کے سامنے یہ آیت رکھیے اور کہیے اگر کتاب اللہ سے مراد اللہ کا پورا دین نہیں ہے، صرف قرآن ہے، تو قرآن پاک میں سے اٹھائیے پورا قرآن، یہ 12 مہینے اس قرآن پاک میں سے نکال کر دکھا دیجئے۔ نہیں دکھا سکے گا کوئی منکر حدیث 12 مہینے اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن لیا جائے نہیں دکھا سکے گا۔ ہاں، کتاب اللہ سے مراد اگر قرآن و حدیث لیا جائے، پورا دین لیا جائے، اور دین صرف اور صرف قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، تو آپ کتاب اللہ سے اس کو 12 مہینے بتا دیں گے کیونکہ حدیث میں موجود ہے۔ اگر خالی 12 مہینے کوئی منکر حدیث کہے کہ کتاب اللہ سے مراد تو اللہ نے صرف قرآن لیا ہے، پھر اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو 12 کے 12 مہینے قرآن پاک سے دکھائے۔ پھر اسی پر بس نہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، کہاں پہ؟ فی کتاب اللہ۔ کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں۔ اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے تو یہ 4 مہینے منکر حدیث ہمیں قرآن سے نکال کے دکھا دیں۔ آگے سے غامدی صاحب پتہ کیا جواب دیتے ہیں ان باتوں کا؟ جی کتاب اللہ سے مراد تو صرف قرآن ہی ہے، لیکن یہ مہینے ہمیں قرآن سے نہیں ملتے، کہاں سے مل جاتے ہیں؟ تاریخ سے مل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے جو تاریخ کے اوپر تو ایمان لے کے آتا ہے اور حدیث کا انکار کر دیتا ہے۔ یعنی تاریخ حدیث سے بھی آگے چلی گئی۔ ایک مثال آپ نے قرآن سے سنی اور دوسری مثال آپ حدیث رسول بھی یاد کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے مابین فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے۔ مراد جو صحابہ لیتے تھے، جو قافلے والے لیتے تھے، جو عوام لیتے تھے، کتاب اللہ سے مراد وہ بھی دین لیتے تھے، وہ بھی قرآن و سنت لیتے تھے۔ یہ حدیث منکرین حدیث کے لیے 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک جواب نہیں آ سکتا، اور نہ آیا ہے، نہ آ سکے گا، اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ یہ حدیث یاد رکھنی ہے۔ قافلہ آ کے رسول اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول کتاب اللہ سے ہمارے مابین فیصلہ کر دیجئے۔
वल्लज़ी नफ्सी बियदी, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, ऐ काफिले वालों, उस रब की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला अक़दियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह, मैं कसम खा के कहता हूं, नबी करीम को कसम खाने की जरूरत है। नबी करीम कह रहे हैं कि उस रब की कसम है जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, ला अक़दियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह, मैं तुम्हारे माबैन किताबुल्लाह से फैसला लागू करूंगा। और जो फैसला लागू किया आपने गौर करना है, समझना है। फैसला क्या था? ये हमारा लड़का है, इसने फला शादीशुदा औरत से बुराई का इर्तिकाब किया है, अब किताबुल्लाह से हदों को नाफिज कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनैस बेटा जाओ पता करो, औरत बुराई का इकरार करती है तो उसे संसार कर दिया जाए। औरत ने बुराई का इकरार किया, उसे संसार कर दिया गया। फैसले की नंबर 1 शिक, यह लड़का गैर शादीशुदा है, इसको 100 कोड़े लगाए जाए। फैसले की दूसरी शिक, यह लड़का जिसने बुराई का इर्तिकाब किया है, इसको 1 साल के लिए जलावतन कर दिया जाए। फैसला लागू हो गया। फैसले की कितनी शिकें हैं? 3। 1 संसार कर दिया जाए, 1 इसको 100 कोड़े लगाए जाएं, और 1 इसको 1 साल के लिए जला वतन कर दिया जाए। जाएं दुनिया के सारे मुनकिरीन हदीस इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैं किताबुल्लाह से फैसला करूंगा। किताबुल्लाह से मुराद अगर फकत कुरान हो, दीन के मजमूए का नाम ना हो, तो बताइए ये 3 शिक्कें कुरान पाक में कहां हैं? 1 शिक तो आपको कुरान पाक में मिल जाएगी, 100 कोड़ों वाली शिक तो आपको कुरान पाक में मिल जाएगी। यानी फैसले का 33% हिस्सा कुरान पाक में मिल गया। बाकी जो 66% हिस्सा है वो बताइए किसी में जुर्रत है यहां बैठा हुआ जो इनकारे हदीस के बारे में मुगालता रखता है कि रसूलुल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं है, सिर्फ कुरान मुकम्मल है, अल्लाह ने पूरे दीन की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। अगर उसके जहन में ये मुगालता है तो खड़ा होकर कहे, क्या वो रसूलुल्लाह के बारे में ये गुमान कर सकता है कि रसूलुल्लाह ने कसम तो खाई थी, मुआद अल्लाह यकीन तो दिलाया था कि मैं फैसला किताबुल्लाह से करूंगा, लेकिन किताबुल्लाह से फैसला करने की बारी आई और मुराद अगर सिर्फ कुरान था, कसम रसूलुल्लाह ने ये खाई कि फैसला कुरान से करूंगा, और जब लागू किया मुआद अल्लाह बाहर से कर दिया। किसमें यह जुर्रत है? इससे मुराद ये है कि किताबुल्लाह भी जब इस्तेमाल किया जाता है तो मुकम्मल दीन के लिए किया जाता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र से मुराद हमने सिर्फ ये पढ़ा कि इससे मुराद है अल्लाह ताला ने जिक्र को नादिल किया, मुराद ये है कि कुरान को नादिल किया, सिर्फ कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी है। नहीं, अल्लाह की कसम ये मुगालता है। व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान पाक रसूलुल्लाह पे नादिल किया ताकि वो बयान करे, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बी। अल्लाह कह रहा है तेज मत पढ़िए, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहा है? सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। अल्लाह कह रहा है ये बयान भी, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तशरीहात आपको खोल खोल के बयान करेंगे, ये आपके और मेरे लिए नमूना है। जो आयत आपके सामने पड़ी, आम फहम झटकी मिसाल याद कर लीजिए। अल्लाह ताला ने, उलमा बैठे हैं कलाम हमीद के अंदर, आप हैरान रह जाएंगे कि बिल वास्ता या बिला वास्ता, उलमा इस बात की तस्दीक करेंगे बिल वास्ता या बिला वास्ता, अल्लाह ताला ने कलाम हमीद के अंदर 700 से ज्यादा मकामात के ऊपर किसकी पैरवी का हुक्म दिया है? रसूलुल्लाह की पैरवी का हुक्म दिया है। जो रसूलुल्लाह दे उसको पकड़ लो, जिससे रोके रुक जाओ। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, वगैरह वगैरह। एंड पे जो आयत हासिल निचोड़ है वो क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी नमूना है। यहां पे गौर करना है, यहां पे फिक्र करनी है, यहां पे सोचना है। रसूलुल्लाह की जिंदगी नमूना है। अल्लाह कह रहा है
صبح بھی نمونہ، شام بھی نمونہ، رات بھی نمونہ، غسل بھی نمونہ، وضو، تقریر، نشست، برخاست، کس کی زندگی نمونہ ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ اب یہاں پہ اللہ کے ساتھ مثال دینا مقصود نہیں ہے، لیکن بات سمجھانا مقصود ہے۔ آپ کسی دردی کو، کسی کوئی بھی کام کرنے والے کو کوئی کام دیں اور اس کو کہیں، مثال آپ کے سامنے دردی کی رکھتا ہوں، اس کو کہیں میرا سوٹ سی دے، وہ کہے ٹھیک ہے میں سی دیتا ہوں، مجھے نمونہ دے دے، وہ کہے سوٹ سی دے، پھر فون کرے سوٹ سی دے، ایک دفعہ نہیں 10 یا 15 مرتبہ ہی اس کو کال کر کے آپ کہیں گے نا میرا سوٹ میرے سیمپل کے مطابق سی دے، آگے سے جواب دے کے کہے گا کیسا بے وقوف ہے، کیسا جاہل ہے، سیمپل کا سوٹ ابھی تک مجھے دیا نہیں اور کہتا ہے کہ سیمپل کے مطابق سی دے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ منکرین حدیث کو کس نے وہمہ ڈال دیا، کس نے وسوسہ ڈال دیا کہ اللہ 700 مقامات پہ رسول اللہ کی ذات کو تیرے اور میرے لیے نمونہ اور سیمپل کہہ رہا ہے، اور نمونہ ہی محفوظ نہیں اور سیمپل ہی محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے اور مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائیو، یہ مغالطہ ہے جو آپ کو ڈالا گیا۔ رسول اللہ، بات لمبی ہو جائے گی، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ حضرت بریرہ کو آزاد کروانا چاہتی اور حضرت بریرہ سہیلیوں کو آزاد کرواتی ہیں، دوستی ہوتی ہے۔ جب ان کو آزاد کروانے کی باری آئی تو جن سے آزاد کروانا تھا ان سے جب لکھت پڑھت ہونے کی باری آئی، ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے، علماء اس بارے میں جانتے ہیں، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب بریرہ کو کہا کہ لکھوا لاؤ، جو پیسے دینے لینے ہیں میں دیتی ہوں، تم آزاد ہو جاؤ۔ کہا وہ مجھے لکھ کے تو دیتے ہیں آزادی، لیکن کہتے ہیں ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ ولا سے مراد یہاں پہ جو لی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بالفرض بریرہ فوت ہو جائیں اور ان کا کوئی وارث نہ ہو تو جنہوں نے آزاد کیا ہے وہ اس کے وارث بن جائیں گے بریرہ کے مال کے۔ حالانکہ وارث کس کو بننا چاہیے؟ امی عائشہ کو بننا چاہیے کہ پیسہ تو وہ دے رہی ہیں آزاد کروانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں جمع کیا، کہا ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ۔ یہاں پہ رک کے سوچئے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل ان الولا لمن آتک۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ نے کہا ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، اور کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ ان الولا لمن آتک، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے جائے۔ سارے دنیا کے منکرین حدیث اکٹھے ہو جائیں، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو بتائیے یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ان الولا لمن آتک۔ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ولا کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ جس نے آزاد کروایا۔ میرے بھائیو، یہ خامخواہ کا مغالطہ، دین پورے کا پورا محفوظ ہے۔ دین قرآن و سنت کا نام ہے، کتاب اللہ بھی کبھی قرآن و سنت کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اور حضرت علی کے پاس حضرت جحیفہ آئے اور آ کے پوچھا حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ یہاں پہ غور کریں، پوچھنے والے کا عقیدہ کیا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایک بندہ حضرت علی کے پاس آ کے کیا کہہ رہا ہے، کیا آپ کے پاس وحی کا کوئی ایسا نسخہ موجود ہے جو قرآن پاک میں موجود نہیں ہو؟ وحی کی کوئی ایسی قسم، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی کتابت آپ کے پاس موجود ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو؟ پوچھنے والے کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہے۔
یہ عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور وہ کیا وحی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ یہ غامدی نے آپ کو کیسا مغالطہ ڈال دیا کہ رسول اللہ کی ایک بشری زندگی ہے، ایک نبوی زندگی ہے، بشری زندگی کے اندر جو باتیں کہی ہیں وہ دین نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور آپ کے سامنے وہ پیوند کی حدیث رکھے گا، وہ شہد کا واقعہ رکھے گا۔ اور میرے بھائیوں، جس طرح رسول اللہ صحابہ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھتے تھے، اسی طرح ہمارے رب نے رسول اللہ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ کی کوئی بات اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ درست کر دیتے۔ یہ پیوند کاری کا باب بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو درست کر دیا۔ جو بات رسول اللہ کی ٹوکنے روکنے والی نہیں تھی، اللہ نے نہ روکی، اور جس کے اوپر روکنا مقصود تھا وہ روک دی۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہی بات آپ کے سامنے آئی ہے تو ضمنی طور پہ رکھ دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر وہ رسول اللہ کی ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ آپ کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ بشر۔ یہ آج کا فلسفہ دیکھیے اور اس وقت کا مغالطہ جس کو رسول اللہ نے درست کر دیا۔ ایک جی رسول اللہ کی بشری زندگی ہے، اس کے اگر یہ فیلڈ کھول دی جائے تو کون فیصلہ کرے گا؟ یہ بشری زندگی کے مطابق ہوا، یہ نبوی زندگی کے مطابق ہوا؟ یہ غامدی صاحب کو، عقل کے اندھوں کو کس نے اختیار دیا کہ وہ یہ ڈیوائیڈ کرے اور فیصلہ کر لیں یہ تو دین ہے اور یہ دین نہیں ہے؟ رسول اللہ کی ہر بات دین ہے۔ یہ رسول اللہ خود آپ کو اور مجھے سمجھا کے گئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس بھی یہی مقدمہ آیا، رسول اللہ بشر، رسول اللہ بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ وہ لکھنا چھوڑ گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا لکھتا کیوں نہیں؟ کہا یہ لوگوں نے مجھے کہا آپ کے صحابہ نے کہ آپ بشر ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں، تو آپ کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا میں لکھ لیتا ہوں اور وہ دین کے طور پہ لکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اور میرا منہج بتلا دیا، اکتب فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر میں محمد کی جان جس کے ہاتھ میں، اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ما یخرج منہ الا حق، یہاں سے حق کے علاوہ کوئی بات نکل ہی نہیں سکتی۔ جو ایفا بھی علی کے پاس آ کے یہ پوچھ رہے ہیں حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی وحی موجود ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو؟ ما عندنا شیء من الوحی ما لیس فی القرآن الا هذه الصحیفہ۔ حضرت علی جواب میں کہتے ہیں کہ میرے پاس وحی کے دو ہی نسخے ہیں، ایک تو قرآن پاک ہے اور ایک یہ صحیفہ ہے، اور اس صحیفے میں وہی کچھ لکھا ہے جو رسول اللہ کہتے تھے۔ علی نوٹ کر لیتا تھا، دیت کے باب ہیں، مقتولین کے باب ہیں۔ بتائیے، وحی واضح ہے کہ وحی کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔